اپنی بیٹی کی مسلسل مانگی ضد پر آفتاب ملک مرینا کو گھر لے آئے، لیکن آفتاب ملک اور مرینا ملک میں کوئی بھی میاں بیوی جیسا رشتہ نہیں تھا۔ آفتاب ملک کبھی عائشہ کی جگہ کسی کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیوی ہونے کا حق مرینا بیگم کو دیا۔ کچھ ہی دنوں میں مرینا نے قرۃ العین کو پوری طرح سے اپنا گھر ودا بنا لیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد عائشہ کی طبیعت اچانک بگڑنے پر آفتاب ملک اس سے ہسپتال لے کر گئے، لیکن وہاں جو خبر انہیں پتہ چلی اس سے آفتاب ملک کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ مرینا کو گھر لے کر آئے۔ مرینا ملک، مجھے بس اتنا بتا دو، یہ جو بچہ تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ آپ کا ہی ہے ملک صاحب۔ مرینا ملک نے مکاری سے کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، جسے ایک جھٹکے میں آفتاب ملک نے ہاتھ مار کے اس سے دور گرا دیا۔ میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے مرینا بیگم، آپ کو یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ کے پیٹ میں پل رہا بچہ 3 مہینے کا ہے۔ آفتاب ملک غصے میں داڑے۔ مرینا ملک نے ایک سکون بڑی نظر ان کے غصے سے لال ہوتے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر 2 قدم ان کی طرف بڑھائے۔ جاننا چاہتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے تو سنیے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے آفس میں ایک ورکر تھا جو شاید وہاں اکاؤنٹ کا کام سنبھالتا تھا۔ چند کروڑ کے کپڑے پر آپ نے اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے جاب سے نکال دیا۔ یہ بچہ اس کا ہے ملک صاحب، لیکن اس سے نام آپ کو ملے گا۔ دنیا سے آفتاب ملک کے بیٹے کے نام سے جانے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں ابھی ملک خاندان کو ان کی پارسا بیٹی کے کرتوت بتاتا ہوں، اور شوکت کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی بات پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے فون اٹھانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن اس سے پہلے ہی پیچھے سے کسی نے انہیں مضبوطی سے جگڑا اور کچھ بھی سامنے سے پہلے زہر سے بڑا انجیکشن ان کی گردن میں بے دردی سے لگا دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ وہ کل کا لڑکا میرے اتنے سالوں کی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتا۔ مرینا ملک کمرے کے ایک ایک چیز کو تہس نہس کر کے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ مرینا باز کاٹ جاؤ، ان بے جان چیزوں پر اپنا غصہ نکالنے سے بہتر ہے کچھ سوچو۔ شوکت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں شوکت نہیں، تم نے دیکھا کیسے اس نے ہماری ناک کے نیچے سے لڑکی اٹھائی اور نکاح بھی کر لیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ لڑکا ہماری برسوں کی محنت ایک پل میں برباد کر گیا۔ تمہیں تو صرف اس آفتاب ملک کی دولت سے مطلب ہے، لیکن مجھے تو اپنا بدلہ چاہیے تھا۔ اس عائشہ کی بیٹی کو جب تک میں تڑپتے اسی سخت نہیں دیکھوں گی، میرے دل میں برسوں سے جلدی آگ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیا اسی دن کے لیے ہم نے اس کے باپ کو بس کاٹو؟ مرینا بیگم دیواروں کے بیکان ہوتے ہیں، اور آپ چیخ چیخ سارے جہاں کو بتانے پر تلی ہوئی ہے۔ جانتی بھی اگر کسی کو بنک بھی لاگے تو اپنا بدلہ اور یہ دولت حاصل کرنے کا سپنا چھوڑ سیدھا جیل جانا ہوگا ہم دونوں کو، اور پھر پتہ ہے نا ہمارے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا سنہرا مستقبل اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ پاگل نہ بنو مرینا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، سب سمجھ آئے گا آگے۔ اب ہمیں پھونک پھونک کا قدم رکھنا ہوگا۔ وسمت ملک آفتاب ملک جیسے ٹھنڈے مزاج کا مالک نہیں ہے، ان کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے ہے۔ ایسے انسان کے خلاف ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اگر ہم کہیں بھی ذرا سا بھی چوں گے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وسمت ملک ہمارا کیا حشر کرے گا آگے ہی، بس وہ موقع کی طاق میں ہے۔ میرے حساب سے اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تاکہ ہم ہر بڑی میں کچھ غلط کرے اور وہ سب کے سامنے ہمارا بانڈا پھوڑ دے، اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو بہت جلدی وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گا، اور آپ بس سپنے میں بدلہ لیتی رہنا۔ شوکت نے اپنا دماغ تیزی سے چلاتے ہوئے مرینا بیگم کو پوچھ کر اب پھر کیا سوچا تم نے؟ گھر جا کر کیا کہنا ہے؟ یہی کہ تم نے ہم سے زبردستی نکاح کیا ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا، اور کچھ اس کے تپتے روپ کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے چھیڑا، اور ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، نہ آج مانتے ہیں نہ کل مانیں گے۔ غصے سے کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنا روح باہر کی طرف کر لیا۔ اس کی توجہ کا مرکز کچھ اور دیکھا۔ ایک پل میں شدید غصے کی لہر رگوپے میں سرد کر گئی۔ اگلی ہی بار شیشے کو اوپر کر کے اس نے لاک کر دیا۔ یہ کیا آپ نے؟ شیشہ نیچے کرے، ہمیں باہر دیکھنا ہے۔ جب تمہارا شوہر جہاں ہے تو تم باہر دیکھ کر کیا کرو گی؟ مجھ سے باتیں کر لو، مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے اس نے گاڑی کو بائیں طرف گھمایا۔ ہمیں نہیں کرنی آپ سے کوئی بات؟ اچھا ٹھیک ہے، تو تھوڑا رومانس کر لو۔ میں نے تو شوہر ہونے کا تھوڑا سا ٹریلر تمہیں وہاں دکھایا ہے، اب تم بھی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت دے تو مجھے۔ معصوم کو معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے قرۃ العین کو آنکھ ماری۔ ہمیں نہیں دینا کوئی ثبوت؟ سڑپڑا کر کہتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دینا تو پڑے گا، آج نہیں تو کل، اور مجھے یقین ہے وہ دن بہت نزدیک ہے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں،
منہ بنا کر کہتے اس نے کھلا چیلنج کیا۔ چیلنج تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں 18 سال کا ہونے میں کتنا وقت ہے، بتاؤ کتنا وقت ہے، بتاؤ نا۔ دوسری طرف خاموشی دیکھ کر اس نے ایک بار پھر پوچھا، 1 مہینہ 13 دن جھجکتے ہو؟ اس نے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چیلنج یہ رہا کہ تمہاری برتھ ڈے سے پہلے تم خود آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی، اپنی بیوی ہونے کا ثبوت بھی دو گی۔ اپنا آپ مجھے سوم کا آنکھ دبا کر کہتے ہوئے اس نے چیلنج کو قبول کیا۔ یہ ایک سلو پوائزن تھا جو شوکت نے آفتاب ملک کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا اور ایک چٹکے سے انہیں ایک طرف دھکا دے کر گرایا۔ ہا ہا ہا، دیکھو تو ذرا آفتاب ملک، دا گریٹ بزنس ٹائکون آج کیسی لاچاروں والی حالت میں ہمارے سامنے پڑا ہے۔ مکاری سے ہنستے ہوئے شوکت نے آفتاب ملک کے پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کی، جس سے خون کا فوارہ منہ کے ذریعے ابل کر باہر آیا۔ جسم میں پھیلتے زہر کے باعث ان کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی، لیکن کچھ بھی کر کے وہ اپنی خراب ہوتی حال بقابو پانے کی کوشش میں لگے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آفتاب ملک کہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں، جو تمہاری پہلی شادی اور ایک بچی کے باوجود تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میری محبت اسی دن انتقام کا روپ لے چکی تھی جب تم نے اس 2 ٹکے کی شہری لڑکی کے لیے حویلی اور ہمارے مستقبل کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا کہ میں تمہاری اس بیٹی سے بہت محبت کرتی ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے تمہاری اس منحوس بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ میں تمہاری اس بیٹی کی زندگی جہنم بنا دوں، اسے پل پل تڑپا دیکھوں۔ جب وہ تڑپے روئے سسکے گی تو میرے دل میں جلدی بدلے کی آگ کو ٹھنڈک ملے گی، اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تم جب تل تل کر مرو گے تب ہی کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا۔ پر افسوس تمہیں سب پتہ چل گیا۔ اب سوچ جو اتنا جمیلہ پالنے سے اچھا ہے تم دونوں کو کام آج ہی تمام کر دوں۔ اب جب میں ساری پراپرٹی کے پیپر پر تمہارے سائن اور انگوٹھے کے نشان لگواؤں گی تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ مجھے تو بس اپنے شوکت کے ساتھ ایک آرام، سکون اور عیاش کی زندگی چاہیے، جس کے لیے تمہیں اور تمہاری اس چہیتی بیٹی کو مرنا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو، جیسے ہی وہ اسکول سے آتی ہے میں اسے بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت کروا دوں گی۔ وہ کیا ہے نا، اب وہ تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو تمہارے بنا کیسے رہے گی۔ اب میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ باپ بیٹی کو جدا کر دوں۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت کروں گی۔ اب فیملی الگ الگ اچھی تو نہیں لگتی، لیکن اب تم بھی اپنا ٹھکانہ قبرستان بنا لو۔ تمہاری بیٹی بھی آ رہی ہے تمہارے پیچھے پیچھے۔ نفرت سے زہر اگلتی مرینا بیگم آج ظلم کی ہر حد پار کرنے میں لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، آفتاب ملک گردن پر ہاتھ رکھتے تنزیہ ہنسی ہنسا۔ اپنی آنے والی موت کا تم کو صدمہ لگ گیا، اسی وجہ سے پاگل ہو کر ہنس رہے ہو؟ شوکت نے حیرت سے دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بزنس ٹائکون ہوا میں بن گیا ہوں؟ تم جیسے لوگوں کو دیکھا آفتاب ملک تمہارے ارادے جان لیتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی گھٹیا عورت ہوگی جسے اپنی ہی عزت کا پاس نہیں۔ تم ایک بیمار ذہنی مریضہ، ایک کریمنل مائنڈ عورت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بیٹی کو مار دو گی تو کیا یہ سب تمہارا ہو جائے گا؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مرینا بیگم، اگر تم ایسا سوچتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ شدید تکلیف آخری سانس میں بھی آفتاب ملک تنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے مرینا شوکت کے کو بنچکا کے رہ گئے۔ میں نے اپنی ساری دولت جائیداد ایک ایک پائی اپنی بیٹی کے نام کر دی ہے۔ جب تک وہ پورے 18 سال کی ہو کر اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں یہ جائیداد کسی کے نام نہ کرنا چاہے، اس جائیداد میں سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا۔ اگر وہ آج یا 18 سال سے پہلے مر گئی تو یہ ساری جائیداد اپنے آپ سرکار کے نام ہو جائے گی، اور سرکار کو پورا حق ہوگا اس جائیداد کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ اور ہاں، ایک اور بات، اگر میری بیٹی پر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا تشدد ہوا اور میرے وکیل کو یہ بات پتہ چل گئی تو اس کے سرپرست یعنی کہ تم انہیں اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارنی ہوگی، کیونکہ میرا وکیل میرے ہوتے ہوئے بھی ہر مہینے یہاں کا ہر چیز کی اچھے سے جان بین کر کے جاتا ہے میرے بعد۔ تو پھر تم سمجھ سکتے ہو میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی عام انسان ہائر نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری بیٹی یوں ہی اسکول جاتی ہے؟ نہیں مرینا بیگم، نہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے چپکے چپکے اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے، جن کو ان کے تنہا ہر مہینے میں سوشل اکاؤنٹ سے اپنے آپ مل جاتی ہے۔ تم کیا اگر تمہارے اس بے غیرت عاشق کے سارے کتے بھی ساری زندگی انہیں ڈھونڈتے رہے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے ناکامی ہر قدم پر تم لوگوں کا مقدر ہوگا۔ اور جو گھر سے باہر اتنی سیکیورٹی رکھ سکتا ہے، تم کو کیا لگتا ہے گھر کے اندر میں نے کچھ کم انتظام کیا ہوگا؟ آج تمہاری قسمت اچھی ہے گھر میں کوئی نہیں، لیکن کیا غصے سے چیختے ہوئے مرینا بیگم آفتاب کی طرف لپکی۔ جب ہی شوکت نے ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ کہنے سے روکا، چھوڑو مرینا، یہ بھی کچھ دیر میں مر جائے گا۔ تم ایک کام کرو، دوسرے کمرے میں چلو، ہم کچھ سوتے ہیں، ایسے تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔
چلو یہاں سے شوکت اسے کھینتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کمرے میں ایک فون بھی ہے اور آفتاب ملک ابھی زندہ ہے، لیکن مرینا بیگم ایک آنکھ اب بھی تمہیں دیکھ رہی ہے اور تمہارا یہ جرم اور پلاننگ سب قید ہو چکا ہے، بس ایک صحیح وقت کا انتظار کرو میری بیٹی کا، تم بال بھی باقا نہیں کر سکتی، مجھے میرے خدا پر پورا یقین ہے جس نے اسے ناممکن حالات سے گزار کر بھی زندہ رکھا، جو میری اور عائشہ کی محبت اور دعاؤں کا صلہ یقین ہے تمہارا برا وقت اسی کی وجہ سے لکھا ہے، باغ لو تم جتنا اپنے ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگ سکتے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تمہاری بری نظر میرے گھر کی خوشیوں کو ضرور کھا گئی ہے، لیکن تم میری بیٹی کا نصیب نہیں کھا سکتے، آفتاب ملک ایسا ہونے نہیں دے گا۔ ایک نظر فون کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں سوچا، گھسیٹتے ہوئے مشکل سے فون تک پہنچ کر ایک نمبر ملا کے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو یوسف بھائی، چاچو میں اسود بول رہا ہوں، ابو تو گارڈن میں ہیں، بیٹا کیا تم اپنے پاپا کو بلا سکتے ہو؟ چاچو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اب بھی پاپا کو بلاتا ہوں، آپ بس ایک منٹ انتظار کریں۔ آفتاب ملک دھڑکتے دل کے ساتھ کبھی دروازے اور کبھی موبائل کی طرف دیکھنے لگتے اور پھر واقعی ایک منٹ میں یوسف ملک کال پر آگے۔ آفتاب میرے بھائی اتنے وقت بعد کال کی ہے، میں بہت غصہ ہوں تم سے، فون پر آتے ہی یوسف ملک نے اپنا شکوہ بیان کیا۔ بھائی میرے پاس وقت نہیں آپ کے شکوے منانے کا، مرینا اچھی عورت نہیں ہے، میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے، میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو یاد ہے نا جب قرۃ العین 2 ماہ کی تھی تو آپ نے مجھ سے قرۃ العین کو مانگا تھا؟ ہاں آفتاب مجھے یاد ہے، ہم نے تمہاری گڑیا کو اپنے اسود کے لیے مانگا تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ میں ملک خاندان کے ساتھ اپنی مرضی اپنی بیٹی پر نہیں تھوپوں گا، اگر وہ خود اسود کو پسند کرتی ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہمیں بھی تمہارا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا، اپنے بچوں پر اپنی مرضی کرنا، ان کی خوشیاں ہم بھی نہیں چھیننا چاہتے، لیکن تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اگر تم کہو تو میں ابھی آ جاتا ہوں تمہارے پاس۔ نہیں اس وقت، میں جو کہا وہ اس وقت کی مناسبت سے کہا تھا، لیکن اب میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی آپ کے اسود کے حوالے کرتا ہوں، آپ اسے 18 سال کا ہونے سے پہلے ہی لے جائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے آ گرا اور فون کے ساتھ ان کی عائشہ اور قرۃ العین کی تصویر نیچے آ گری۔ وہ تینوں زندگی میں تو ساتھ نہیں تھے، لیکن آفتاب ملک نے ایڈیٹنگ کروا کر اپنی فیملی کو ایک تصویر میں مکمل قید کر لیا تھا، جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے لیکن یہ سکون تھا، اگر عائشہ ہوتی تو وہ ویسے ہی تصویر کے ساتھ ان کی زندگی میں شامل ہوتی۔ اس تصویر کو دیکھتے انہیں عائشہ اپنے آس پاس محسوس ہوئی تھی، اور سچ یہی تھا انہوں نے کبھی عائشہ کو مرا ہوا تسلیم کیا ہی نہیں تھا، عائشہ کو اس کے احساس کو ہر دم اپنے آس پاس محسوس کرتے، یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی خود کو ادھورا نہیں سمجھتے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے خود سے دور پڑی اس تصویر کو اپنے نزدیک کیا، عائشہ قرۃ العین کی تصویر پر ہاتھ بہتے ہوئے ان کے کانپتے لب ہلے۔ عائشہ معاف کر دو، میں حفاظت نہیں کر پایا ہماری بیٹی کی، پر اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے جا رہا ہوں، باقی اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ دو آنسو پلکوں کی بار توڑ کر تصویر پر آ گرے، کپ کپاتے لب ساکت ہونے کے ساتھ تصویر پر گردش کرتا ہاتھ اپنی جگہ جامد ہو گیا۔ چلو آ گیا تمہارا مائکہ، اور اپنا چھوٹا سا دماغ چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، میں تم اچھے سے جانتی ہوں، مجھے آنکھوں سے وار کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کو ایک بار پھر دھمکی دے ڈالی۔ تم ہو ہی دیو، منہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے اسود کے ہلکے سامنے رنگ پر چوٹ کی اور اپنے دوجے سے چمکتے ہاتھ کو عین اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک پل کے لیے واقف سے اپنے سامنے رنگ پر افسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پٹپٹا کر اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے اسے فل تانگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ سیر کی بجھ کا سر گرا کر ایک نظر بڑھ کر اس کے چمکتے ہوئے چہرے کا احاطہ کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے جان، اس لیے تم جیسی سفیدی کی چمکار پسند ہے، میں نے آخر اپنے ہونے والی نسل کے بارے میں بھی تو سوچنا تھا، اب مجھے اپنے سارے بچوں کی آنکھیں، ہونٹ، ناک اور رنگ سب اپنی بیوی جیسا چاہیے۔ کا کیا مطلب تمہارا؟ تم نے ہم سے شادی سے اپنے بچوں کے رنگ گورے اس لیے کی ہے؟ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں نا، تو اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ اسے اور زجر کرتے ہوئے اسود نے ایک بار پھر اسے چرایا تھا۔ تم بہت برے ہو، ہمیں بچپن سے پتہ ہے، تم ہمیں صرف تنگ کرنا جانتے ہو، اور تمہیں بہت مزہ آتا ہے جب ہم روتے ہیں، ڈبڈبائی آنکھوں اور روندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے۔ سیٹ بیلٹ کھول کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ایک جھٹکا کھا کر وہ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ چھوڑو ہمارے بازو، ہمیں گھر جانا ہے۔
اپنے بازو اس کی مضبوط گرفت میں دیکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی پوری کوشش کی. بتا جو کبھی میری محبت پاشا کی ابھی تم میرے جذبوں کو سچائی سے آگاہ نہیں ہو. ایسا نہ ہو جس دن تمہیں سچ پتہ چلے تم مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بلکہ جس نے ایسا سوچا بھی یہ اسود ملک اس کی ہنسی مٹا دے گا. انگوٹھی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے سخت نظر و افسوس پر لہجے میں کہا ابھی تم نادان ہو لیکن تمہاری یہ نادانی اب ان حالات میں اور زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اپنی بیوقوفی سے باہر نکلو, اپنے آس پاس نظر رکھو. اب تم اسود ملک کی عزت ہو. اسود ملک اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن کچھ تو اس عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. یاد رکھنا اگر تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے کچھ غلط ہوا تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا. آخر میں دھمکی دیتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا. اب جب اوک کے کپ کپاتے لہجے میں کہتے ہوئے فوراً باہر کی طرف بھاگی. باہر نکل کر جیسے اس نے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے 1 منٹ جب بھی اس کی پکار پر ڈرتے ڈرتے واپس مڑ کر دیکھا جو گاڑی سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے فرصت سے اس کی تیزی ملاحظہ کرنے لگا تھا. ایسے کیسے جاری 2 گھنٹے کی منقوہ اور بنا کوئی کس کوئی حق کیے جا رہی ہو ادھر اور ایک زوردار جپی ڈالو مجھے. آنکھوں میں شرارت لی اس نے مصنوعی غصے سے کہا. وہ جو حیرت اور شاک میں اس کے پل پل بدلتا رنگ دیکھ رہی تھی اس کی ڈیمانڈ پر عقل نے کام کرنا بند کر دیا. آخر اس کا کیا جواب دے. ادھر سونا نہیں تم نے اب کی بار ذرا سخت لہجے میں کہا. وہ جو سوچی تھی کہ اب کیا کرے اس کا سخت لہجہ سن کر بنا سوچے سمجھے بجلی کی تیزی سے آ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا. دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر باندھ کر لمبے لمبے سانس لیے. ڈر کے مارے اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. اس کے سالبہ اسود کا دل کیا کہہ کلکا کا ہنسے. مسکرا کر اپنے مضبوط بازو کا ہنسا اس کے نازک سی کمر کے گرد باندھا. ہلکی سی گرفت کو سخت کر کے اپنے لب اس کے بالوں پر کے اور چہرہ اٹھا کر دوسری منظر پر کھڑی مرینا بیگم کی طرف ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ کو اچھالا. آنکھوں میں چیلنج کرتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر انگوٹھے کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے انہیں ان کے پہلی ہار کا پتہ دیا.